दिल आवेज़ बज़ाहिर तो मुतमईन थी, मगर चाय पीते हुए वो मुसलसल मामून के बारे में किए जाने वाली बातों को सोच रही थी। अजीब सी बेचैनी होने लगी। इसका दिल किया वो मामून से माफ़ी मांग ले, मगर इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि इसके सामने अपनी गलती का एतराफ़ करती। चाय ख़त्म करके इसने कप वहीं रखा और उठकर समन के पास चली गई। समन, तुम नाराज़ हो क्या? समन को मुँह फुलाए देखकर इसने पूछा। नहीं जी, नाराज़ तो नहीं हूँ, मगर आपने मामून बाबा के साथ अच्छा नहीं किया। समन ने मुंह बनाकर कहा। अरे तो मुझे क्या पता था वो बंदा इस वक्त नाज़ुल हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे भी गिल्ट सा महसूस हो रहा है, दिल ने शर्मिंदगी से कहा। क्या सोचते होंगे वो कि हम इनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। अच्छा, ज़्यादा दुखी मत हो, यही मसला हल करने आई हूँ। दिल ने समन का हाथ पकड़कर इसे काम करने से रोका। कैसे हल करेंगी आप? मुंह से निकली बात भी भला वापस होती है? समन ने उकता कर कहा। हाँ, हो जाती है, अगर सामने वाला शर्मिंदगी से अपनी गलती मान के माफ़ी मांग ले तो। दिल ने गहरा सांस लेकर कहा। क्या आप माफ़ी मांगेंगी? वाकई? समन दिल की बात सुनकर हैरान हो गई। हाँ, अब मैं इतनी भी बदतमीज़ नहीं हूँ, किसी की बुराई करके इससे माफ़ी भी ना मांगूँ। बस इस वक्त तुम कुछ ज़्यादा ही अपने मामून बाबा की तारीफ़ें किए जा रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। खैर छोड़ो वो सब, तुमने बस एक काम करना है, बाबा को किसी तरीके से कमरे से निकालना है। दिल अवेज़ ने आखिरी बात ज़रा आहिस्ता आवाज़ में कही। क्या अप्पा जी को मैं कमरे से कैसे निकालूंगी? समन ने परेशानी से पूछा। अरे मैं बाबा के सामने माफ़ी कैसे मांग सकती हूँ? अगर बाबा को पता लगा तो नाराज़ होंगे। तुम कोई सा भी बहाना बनाकर बाबा को ले जाना रूम से। दिल आवेज़ ने उकता कर कहा। कैसा बहाना करूँगी? समन ने राजदारी से। अरे बोल देना कि तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं, या किसी का नाम लेकर बोल देना कि फ़लाँ मिलने आया है। दिल आवेज़ ने मशवरा दिया। और अगर अम्मा जी ने इन्हें कहा कि मैंने तो बुलाया ही नहीं है फिर? ओफ़ो, तुम अपनी अम्मी से कोई ऐसी बात करो कि वो खुद ही तुमसे कह दें कि बाबा को बुलवाने का। अब तुम खुद से सोच लो, हद है। दिल आवेज़ ने थोड़ा गुस्से से कहा। ये पटवाएंगी दिलबाजी? खैर मैं कह दूंगी कि अम्मी जी को कुछ ना कुछ। मन ने आखिरकार हार मानते हुए कहा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो। पता लगा कुछ जीनत पर किसने ये अमल करवाया है? सलीम ने फिक्रमंदी से पूछा। सलीम अंकल, पता तो मुझे लग गया है, मगर मैं चाहता हूँ फ़िलहाल आज़म भाई वगैरह को ये बात अभी ना बताऊँ। मामून ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ओह, ऐसा कौन है? क्या कोई रिश्तेदार है? सलीम ने बेचैनी से पूछा। जी सलीम अंकल, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं है, वो इनका अपना खून है। मामून ने अफसोस से कहा। वो कोई और नहीं, दिलावर भाई और उनकी बीवी हैं। मामून ने सलीम की तरफ देखकर कहा। मामून अपनी ही सब बातें अक्सर सलीम से ही शेयर करता था। वाहद वही था जो मामून को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। ओह दिलावर, नो आई कांट बिलीव, सलीम ने हैरान होकर कहा। पहले मैं भी हैरान हुआ। अगर कोई इंसान आकर मुझे ये बताता तो शायद मैं यकीन ना करता, मगर ये तो अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, इसीलिए मैं इस पर कोई शुबा नहीं कर सकता। उफ, कैसे कर सकते हो दिलावर ये? और क्यों करेगा? तुमने कुछ पता किया? सलीम ने परेशानी से पूछा। नहीं, अभी ये पता नहीं कर सका, मगर इंशाल्लाह जल्द पता लग जाएगा। मैं आज शाम जाऊंगा जीनत बाजी की तरफ, वहाँ दिलावर भाई भी आएंगे, कोशिश करूंगा कुछ मालूम हो सके। मामून ने कहा। अच्छा चलो, मैं भी आ जाऊंगा वहाँ, तुम चाय तो पियो ना। सलीम ने चाय की तरफ इशारा करते हुए कहा। मामून ने खामोशी से चाय का कप उठा लिया। अब्बा जी, वो आपको अम्मा जी बुला रही हैं, ज़रा उनकी बात सुन लें। प्लान के मुताबिक समन ने रूम का दरवाज़ा बजाते हुए कहा। क्या काम है? पूछ लो, तुमने बताया नहीं कि मैं मामून के साथ हूँ। सलीम ने समन की तरफ देखकर कहा। नहीं, वो शायद कोई ज़रूरी बात है, समन ने घबराते हुए कहा। उन्हें चुनकर समन को देखा। वो समझ गया कि समन झूठ बोल रही है। अच्छा मामून, तुम जाना मत, मैं बात सुनकर आता हूँ। सलीम ने चाय का कप टेबल पर रखा और समन के साथ बाहर निकल गया। सलीम के जाते ही दिल अवेज़ जल्दी से रूम के अंदर आ। रूम में आते ही दिल अवेज़ ने मुस्कुरा कर कहा। मामून दिल को देखे बिना ही मुस्कुराया, मगर वो खामोश रहा। वो मुझे आपसे बात करनी है। मामून को खामोश देखकर दिल ने इसके सामने बैठते हुए कहा। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। मामून ने अपनी चाय का कप खाली करके टेबल पर रखा और दिल को देखने लगा। एक्चुअली आई एम सॉरी, दिल ने बहुत हिम्मत करके कहा। सॉरी का लफ्ज़ कहते हुए उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की, जैसे बहुत मजबूरी में कर रही हो।
مگر مامون نے دل کی اس بات پر مسکرا کر وہی جو آپ نے میری باتیں سن لی، ایکچولی میرا وہ مطلب نہیں تھا جو میں کہہ رہی تھی۔ دل اویز نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ ارے مگر آپ نے تو اس وقت کہا تھا کہ وہ سب آپ میرے بارے میں نہیں کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مامون کا دل کیا وہ اسے تنگ کرے۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا، اتنے بھی پاگل نہیں آپ کہ آپ کو پتہ نہ لگے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ویسے لوگوں کی باتیں آپ معلوم کر لیتے ہیں اور یہ اتنی سی بات آپ کو پتہ نہیں چلی۔ میں مان نہیں سکتی۔ دل اویز نے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، اچھا ایسا ہے تو آپ نے میرے بارے میں وہ سب کیوں کہا؟ مامون نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس ایویں سمن آپ کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر رہی تھی، دل نے کندھے اچکا کر کہا۔ مامون اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو کیوں برا لگ رہا تھا؟ مگر وہ میری تعریف کر رہی تھی، مامون نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں کیوں، اب اتنے بھی کوئی خاص نہیں ہیں آپ۔ دل دوبارہ اپنی ٹون میں آ چکی تھی، اسے بھول گیا تھا کہ وہ معافی مانگنے آئی ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں خاص ہوں؟ مامون نے اپنی بھویں اٹھا کر پوچھا۔ وہ پورا گاؤں تو سمجھتا ہے نا۔ ویسے آپ کو اس طرح خاموشی سے کسی کی باتیں سننی نہیں چاہیے تھی، دل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے جان بوجھ کر تو نہیں سنی، مامون نے صفائی پیش کی۔ مگر آپ بتا سکتے تھے نا اندر داخل ہوتے ہوئے، دل نے سختی سے کہا۔ میں کسی کی بات کو کاٹتا نہیں ہوں، اتنے مینرز ہیں مجھ میں، مامون نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا کسی کے گھر آتے دروازہ بجا کر آنا بھی مینرز کہلاتا ہے، دل نے طنز کیا۔ میرے خیال سے آپ مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی، نہ کہ میری غلطیاں مجھے بتانے، مامون نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو مانگ تو لی ہے معافی، اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑوں؟ دل نے منہ بنا کر کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے یا نہیں، مامون نے کہا۔ یقیناً آپ نے معاف کر دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کوئی اتنا بڑی غلطی تھوڑی ہے میری۔ یقیناً آپ نے معاف کر دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی غلطی تھوڑی ہے، آپ معاف نہیں کریں گے، دل نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، مامون ایک دم کھل کر مسکرایا۔ ویسے کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا غلطی نہیں، گناہ ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، مامون نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں نے کوئی برائی نہیں کی تھی، میں تو ویسے ہی بس بات کر رہی تھی، دل نے کندھے اچکا کر کہا۔ یہی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ، باتوں باتوں میں بہت سے گناہ کر دیتے ہیں۔ اور ارے دل بیٹا تم یہاں؟ سلیم ایک دم روم میں آئے۔ مامون کی بات ادھوری رہ گئی۔ ہاں وہ میں، دل ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سلیم انکل یہ کچھ پوچھنے آئی تھی مجھ سے، مامون نے دل کی گھبراہٹ دیکھ کر کہا۔ ہیں یہ کیا پوچھنے آئی تھی؟ کہ اگر کسی کی بات پیٹھ پیچھے کی جائے تو وہ غلطی ہوتی ہے یا گناہ؟ مامون نے مسکرا کر دل کی طرف دیکھا، دل نے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا ہماری بیٹی بھی ایسی باتیں سوچتی ہے ماشاءاللہ، سلیم نے دل کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی بابا، بس ایسی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے نا، کہ مامون نے نظر بھر کر دل کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ بار بار دل کو دیکھنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ وہاں زینت کو دیکھنے بہت سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان میں دلاور اور اس کی بیوی بھی شامل تھے۔ سب مامون کے آتے ہی زینت کے روم سے نکل گئے۔ مامون نے معمول کے مطابق زینت پر دم کیا اور ذکر کرنے لگا۔ زینت کی حالت ویسی ہی تھی، وہ بالکل بستر پر لگ گئی تھی، پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ زینت باجی آپ نے ہمت کیوں چھوڑ دی ہے؟ میں نے کہا تھا نا آپ نے مایوس نہیں ہونا، مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کروں مامون بابا، نہ جانے کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ ہائے اللہ، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، مامون بابا مجھے بتائیں کس نے کیا ہے یہ؟ زینت نے روتے ہوئے پوچھا۔ زینت باجی آپ ان باتوں کے بارے میں مت سوچیں، بس اپنی صحت یابی کا سوچیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت صبر اور ہمت والا بنایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، پھر آپ کو امید نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ کو امید صرف اللہ سے لگانی ہے، اور اللہ سے لگائی ہوئی امید کبھی ٹوٹتی نہیں ہے زینت باجی، مامون نے اسے تسلی دی۔ مامون بابا سارا دن یہی سوچتی رہتی ہے، میں اسے سمجھا کر تھک گیا ہوں، اعظم نے پریشانی سے کہا۔ اعظم بھائی آپ انہیں مصروف رکھا کریں، بس باتیں کیا کریں اور ان کے سامنے قرآن پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ، مامون نے اعظم سے کہا۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ اعظم بھائی اپنے سب رشتہ داروں کو بلائیں، میں انہیں چھوٹا سا بیان دینا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، میں ابھی بلا کر لاتا ہوں سب کو، اعظم نے سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ اللہ نے ہم انسانوں کو بہت سے اختیارات دیے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے لیے جنت کے باغ جمع کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو دوزخ کی آگ جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ شیطانی عمل کرواتا ہے، وہ خود بھی بالکل اسی طرح مرتا ہے، دنیا میں اس کو ذلت الگ ملتی ہے اور آخرت کی سزا الگ۔
آپ سب نے میرے والدین کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ان لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے ماں باپ پر وہ عمل کروایا تھا۔ معافی مانگتے رہے، کیا ملا انہیں؟ آخرکار خالی ہاتھ یہاں سے گئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ بہت رحیم رحم والا ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ سزا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم سب اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو کیا ہم عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں ہم اپنی اصلیت؟ کیوں ہم اپنوں کو اس حال میں پہنچا دیتے ہیں جہاں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد آپ سب سکون سے رہیں گے؟ نہیں، وقت پلٹ کر آتا ہے، وہی موت ہمیں بھی آنی ہے۔ موت کی سختی کو کم کریں، اس کو بڑھائیں نہیں۔ مامون نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی اور طنز بھری نظروں سے دلاور کو دیکھا جو بظاہر سر جھکائے بیٹھا تھا، بہت غور سے یہ سب سن رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں مامون بابا، نہ جانے ہمارے گاؤں میں یہ مصیبت کب ختم ہوگی، جس کو دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیطانی عمل کروانے بھاگتا ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ زینت کی ساس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، صحیح کہہ رہی ہو بہن، اللہ ایسے لوگوں کا منہ کالا کرے، اللہ ہماری زینت کو جلدی صحتیاب کرے۔ رشیدہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ دلاور اور اس کی بیوی پہلو بدل کر رہ گئے۔ خیر آپ سب دعا کریں، میں چلتا ہوں اب۔ مامون کھڑا ہوا، اس کے ساتھ سب کھڑے ہوئے۔ اللہ میری بہن کو جلدی صحت یاب کر دے۔ مامون بابا آپ کا بہت شکریہ، دلاور نے مامون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ مامون نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی اور چلا گیا، جبکہ دلاور اس کی نظروں سے گھبرا گیا۔ آتش بابا، ہمیں لگتا ہے کہ مامون بابا کو ہمارا پتہ لگ گیا ہے۔ دلاور زمین پر جھکا۔ آتش بابا نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا۔ دلاور اٹھ کھڑا ہوا اور سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ مامون رات کے آدھے پہر میں آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ آس پاس بہت گہری خاموشی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ تب مامون کو ایک خوفناک سی آواز آئی۔ مامون نے چن کر آنکھیں کھولی، ہر طرف بہت گھپ اندھیرا تھا۔ مامون اپنے پاس پڑی لالٹین جلا کر کھڑے ہوا، ارد گرد دیکھا۔ اب وہ آواز اسے اپنے پیچھے سے آئی۔ مامون نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ کون ہو؟ سامنے آؤ۔ یوں چھپ کر مجھے ڈرا رہے ہو یا خود مجھ سے ڈر رہے ہو؟ اسے یہ آواز گونجتی ہوئی سنائی دی۔ تم دور رہو، بہت تماشے کر لیے، اب تمہارے وقت ختم ہونے والا ہے، مامون نے غصے سے کہا۔ اپنی بات مکمل کرتے آس پاس دیکھا اور اب وہاں خاموشی تھی۔ مامون دوبارہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کے اوپر درخت کا ایک بہت بھاری تنا گرنے لگا۔ بہت تیزی سے مامون وہاں سے ہٹا اور خود کو بچایا۔ جلدی سے مامون شاہ بابا کی ایک کتاب کھولی اور اس میں لکھے ہوئے اذکار پڑھنے لگا۔ اب اس کے پاس بہت تیز تیز چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی اپنا غصہ نکال رہا ہو۔ مامون تسلی سے ذکر کرتا رہا اور تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مجھے وہ جنگل دیکھنا ہے جہاں مامون بابا رہتے ہیں، پلیز، دل اویز نے سلیم سے کہا۔